Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 4. Hope all of you are fine. I am Miss Aisha Manzoor. Today I am teaching you chapter number 10, Our Past in Revision. Main points: Introduction, the Indus Valley Civilization, the Aryan, the Great Empire, Persian, Mauryans, Kushan, Gupta, Pathans and Huns. Impact ancient empires on the subcontinent. Learning religions work page of page number 75. Introduction. There are many ancient sites all over Pakistan. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कदीम जो है मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में. मोस्ट फेमस आर मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड टेक्सला, जिनमें मशहूर जो हैं वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड टेक्सला हैं. इन मोर रिसेंट ईयर्स इवन मोर ओल्डर साइट्स एट रहमान डेरा and Mehergarh are found in Balochistan and near Dera Ismail Khan and at Kotichi. मौजूदा सालों में बहुत ज़्यादा कदीम मकामात भी मिले हैं जो रहमान डेरा और मेहरगढ़ के नाम से मशहूर हैं, और ये बलूचिस्तान में मिले हैं. इसके अलावा डेरा इस्माइल खान और कोटीजी में भी कदीम मकामात और कदीम साइट्स मिली हैं. आप इस नक्शे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नक्शे में देखेंगे कि हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो मुकामात जो हैं उनको डॉट से ज़ाहिर किया गया. ये वो मुकामात हैं जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन ने फ्लरिश या तरक्की की थी. The Indus Valley Civilization. Historians tell us that there was advanced civilization around plains of river Indus in about 2600 BCE. It is called the Indus Valley Civilization. वादी सिंध की तहसीब. अब तहसीब क्या होता है? लोगों का रहन सहन, खाना पीना, रस्म व रिवाज, इवन फसलें काश्त करना किसी खास इलाके की, वो उस इलाके की तहसीब है. तारीखदान हमें बताते हैं कि एक तरक्की याफ्ता तहसीब वादी सिंध के मैदानों में 2600 BCE में रहती थी, जिसे द इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादी सिंध की तहसीब कहते हैं. BCE जो है वो क्या है? बिफोर कॉमन एरा. कॉमन एरा क्या है? द ईयर ऑफ लॉर्ड का जो है मुतबादल AD का है. इससे मुराद BCE से मुराद हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले के साल हैं. सेकेंड पॉइंट है हड़प्पा इन द पंजाब एंड मोहनजोदड़ो द माउंट ऑफ डेड इन सिंध आर टू फेमस साइट्स ऑफ ruins ऑफ द ग्रेट इंडस वैली. हड़प्पा पंजाब में जो है और मोहनजोदड़ो जिसका मतलब है मुर्दों का टेला जो सिंध में, ये दो मशहूर मुकामात थे जहाँ पर वादी सिंध की तहजीब के खंडरात मिलते हैं. टुडे इन मोहनजोदड़ो वी कैन स्टिल सी द रिमेन्स ऑफ हाउसेस, टेम्पल्स, बाथ्स एंड स्ट्रीट्स विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. आजकल अगर हम मोहनजोदड़ो के खंडरात का जायज़ा लें तो हमें वहाँ पर घर, मंदिर, गुसलखाने और गलियाँ मिलेंगी जिनमें मुनासिब निकासी आब का निज़ाम है. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है निकासी आब. Archaeologists have found pieces of pottery, ornaments, jewelry, clay figures and seals of these sites. माहिर आज़ार कदीमा को मिले हैं यहाँ पर मिट्टी के मुजस्मे, ज़ेवरात, मिट्टी के बर्तन और मोहरे इन मुकामात से. द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन ट्रेड विद नेबरिंग रीजन्स. यहाँ के जो लोग थे, इस तहजीब के लोग, वो तिजारत करते थे अपने इर्द गिर्द हमसाया इलाकों के साथ. दे ऑल्सो यूज्ड व्हील्स, मेड पोट्स एंड अदर विसल्स एंड मेड थिंग्स आउट ऑफ मेटल सच एज कॉपर. ये लोग जो है ये पहिया बनाते थे, पहियों का इस्तेमाल जानते थे. ये लोग मिट्टी के बर्तन और दूसरे बर्तन बनाना भी जानते थे, और धातु का इस्तेमाल जिनमें तांबा है वो भी जानते थे, और उससे चीज़ें भी बनाते थे. दे ऑल्सो मेड क्लॉथ्स. इसके अलावा कपड़े भी बनाना जानते थे. द आर्यंस. एज द ईयर पास्ट, जैसे जैसे साल गुजरते गए, अदर पीपल केम टू दिस एरिया. और भी लोग इस इलाके में आए. द फर्स्ट वर्ड द आर्यन. सबसे पहले कौन आए? आर्या. अ लार्ज ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया. एक बहुत बड़ा ट्राइब का मतलब होता है कबीला, एक बहुत बड़ा कबीला जो वस्ती एशिया से आया. वो केम इन टू द सब कॉन्टीनेंट. सब कॉन्टीनेंट से मुराद बर सगीर पाको हिंद, मुराद पाकिस्तान, इंडिया. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट,
کس طرف سے آئے؟ برصغیر پاک و ہند میں شمال مغرب کی طرف سے اراؤنڈ 1500 BCE یعنی 1500 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے. They used horses and chariots to travel fast. یہ گھوڑے اور بگیوں کا استعمال کرتے تھے تیز رفتار سفر کرنے کے لیے. They brought a new language Sanskrit and a new culture with them. یہ ایک نئی زبان سنسکرت لے گئے. سنسکرت زبان جو ہے یہ قدیم ہندی زبان ہے اور ایک نئے ثقافت لے کر ہے. The Aryans settled in the Indus Valley. آریہ جو لوگ تھے وادی سندھ میں قیام پذیر ہوئے. And they spread to other parts of the subcontinent. اور آہستہ آہستہ برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. The Aryans were a strong, active and lively race. آریہ جو تھے وہ مضبوط، ہوشیار اور جفاکش نسل تھے. The Great Empire. عظیم سلطنت پرشینس یا ایرانی. In the 5th century BCE 5ویں صدی قبل مسیح میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے came the Persian who created a huge empire including the land which is now پاکستان. ایرانی آئے اس علاقے میں اور انہوں نے ایک بہت وسیع سلطنت قائم کی جس میں وہ علاقے بھی شامل تھے جو آج کل موجودہ پاکستان میں شامل ہیں. Their capital in this region was Taxila. ان کا دارالحکومت جو ہے اس علاقے میں ٹیکسلا تھا. They introduced new ideas and also learned new ways from the Aryans. انہوں نے نئے طریقے اور خیالات متعارف کروائے اور بہت سی نئی چیزیں اور طریقے سیکھے آریوں سے. Greeks. The Persians were followed by the Greeks under Alexander who defeated the Persians and crossed into the subcontinent through Khyber Pass. ایرانیوں کے بعد یونانی آئے اسکندر اعظم کی قیادت میں جس نے یونانیوں کو شکست دی اور برصغیر پاک و ہند میں درہ خیبر کے ذریعے داخل ہوا. The Greeks influenced the art and sculpture in Gandhara and Taxila. یونانیوں نے فنون لطیفہ اور مجسمہ سازی میں اپنے اثرات چھوڑے اور گندھارا اور ٹیکسلا کی تہذیبوں میں یہ اثرات نمایاں ہمیں ملتے ہیں. یعنی وہ مجسمے جو گندھارا اور ٹیکسلا سے ہمیں دریافت ہوئے ہیں قدیم زمانے میں ان میں یونانی اثر نمایاں ہے. This region was mainly Buddhist. یہ جو گندھارا اور ٹیکسلا کے علاقے تھے یہ بدھ مت کے ماننے والوں کے علاقے تھے. Mauryans. From the east came the Mauryans. مشرق کی طرف سے موریہ خاندان آیا. The most famous Mauryan ruler was Ashok. بہت مشہور موریہ حکمران جو تھا وہ اشوک تھا. وہ extended the Mauryan empire through wars and conquest. جس نے موریہ سلطنت کو پھیلایا، وسیع اور عریض کیا جنگوں اور فتوحات کے بنا پر. But after the Battle of Kalinga, in which more than 1,15,000 people were killed, لیکن کلنگا کی جنگ کے بعد جس میں 1,50,000 لوگ مارے گئے، اشوک was shocked by the destruction. اشوک جو ہے اس تباہ و بربادی سے حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا. He became a Buddhist. وہ ایک بدھ مت کا ماننے والا بن گیا. And gave up violence. اور اس نے تشدد چھوڑ دیا. He made reforms for his people. اس نے اصلاحات کی بہتری لانے کے لیے اپنے لوگوں کی زندگی میں. کوشانس گپت پرتھانس اینڈ ہنس. The Kushans came from Central Asia. کوشان ایک اور قبیلہ تھا جو وسطی ایشیا سے آیا. Their most famous ruler was کنشکا. ان کا سب سے مشہور حکمران کنشکا تھا. Then another dynasty came up. کوشانس کے بعد ایک اور خاندان آیا جس نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جو کون تھے؟ The Gupts یا گپت. They had a large empire. ان کی ایک بہت وسیع و عریض سلطنت تھی. اینڈ اسٹرانگ رولر لائک چندرا گپت. اور ایک بہت مضبوط حکمران چندر گپت تھا. دا پرتھانس اینڈ دا ہنس. پرتھانس اور ہنس کیم انٹو دا سب کانٹیننٹ فرام دا نارتھ ویسٹ. پرتھانس اور ہنس جو ہے وہ شمال مغرب سے آئے. ہنس ور اے سیویج سینٹرل ایشین ٹرائب. ہنس جو تھے سیویج کا مطلب ہوتا ہے وحشی درندے. سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا ٹرائب کا مطلب ہوتا ہے خاندان یا قبیلہ. ہنس جو تھے ایک وحشی قبیلہ تھا وسطی ایشیا کا.
who caused a lot of destruction. وہ جب بھی آتے تھے وہ بہت زیادہ تباہ و بربادی پھیلاتے تھے. whenever they went, جب کبھی بھی وہ بر صغیر پاک و ہند پر آتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، تو وہ وحشی قبیلہ وسطی ایشیا کا بہت زیادہ تباہ و بربادی پھیلاتا تھا. امپیکٹ آف اینشنٹ امپائرس آن دا سب کانٹیننٹ. امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثرات، اینشنٹ کا مطلب پرانی، امپائرس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتیں، سب کانٹیننٹ کا مطلب ہوتا ہے بر صغیر پاک و ہند، مراد پاکستان، انڈیا. رولرس کیم اینڈ وینٹ اینڈ دین دے براٹ نیو آئیڈیاز اینڈ نیو کلچرس وچ were slowly adopted by the local people. بہت سی حکمران آئے اور گئے اور بہت سی نئے خیالات اور ثقافتیں لے کر آئے جس نے آہستہ آہستہ مقامی لوگوں نے اپنا لیا. The history of these times can also be found in the records of travelers like the Chinese pilgrims first seen in the 5th century CE and Tazang in 200 years later. یہ تاریخ جو مختلف حکمرانوں کی ہے وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں جو ہے مسافروں نے جو چائنا سے آئے فاسین 5ویں صدی قبل مسیح میں اور تانسنگ نے 200 سال بعد لکھی. لرننگ ڈیورنگ دا ارلی ایجز اسپیشلی ان دا 4th and 5th century. آغاز کے دور میں خاص طور پہ 4تھی اور 5ویں صدی میں there were great advances made in mathematics, astronomy, art and other subjects. بہت زیادہ ترقی ہوئی حساب میں، علم نجوم میں، فنون لطیفہ میں اور دیگر مضامین میں. Texla had a big university, the ruins of which can be seen even today. ٹیکسلا جو مختلف ادوار میں، مختلف سلطنتوں کے ادوار میں دارالحکومت رہا، وہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم تھی جس کے کھنڈرات آج بھی ملتے ہیں. ہرشا دا رولر آف نندا ڈائنیسٹی سیٹ اپ دا ننڈلا یونیورسٹی. ہرشا جو ایک حکمران تھا نندا ڈائنیسٹی یعنی خاندان کا، جس نے ننڈلا یونیورسٹی قائم کی. اٹ واز فیمس فار اٹس میتھمیٹیشین آریہ بھاٹا who used the concept of zero. یہ یونیورسٹی نلندا جو یونیورسٹی تھی وہ مشہور ہوئی اپنے ایک ریاضی دان کی وجہ سے، آریہ بھٹا، جس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ صفر کا تصور یا صفر کا استعمال کیا تھا. یعنی زیرو جو ہے اس کو ایجاد کرنے کا سہرا جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو ہے کہ زیرو یا صفر جو ہے سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے اس کا استعمال کیا تھا. ریلیجنس یا مذاہب. موسٹ آف دا ارلی پیپل ان دس لینڈ ور ہندوز. زیادہ تر لوگ جو شروع کے یہاں پر آ کر آباد ہوئے وہ کون تھے؟ ہندو. فرام ٹائم ٹو ٹائم نیو ریلیجنس کیم انٹو بینگ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے مذہبوں نے بھی یہاں پر جنم لیا، جن میں بدھزم یعنی بدھ مت کے ماننے والے اسپریڈ ٹو مینی پارٹس آف دا سب کانٹیننٹ اینڈ بیونڈ. بدھ مت جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہوا تھا اور آہستہ آہستہ بڑھ کر وہ دنیا کے مختلف علاقوں، چین، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور وغیرہ کے علاقوں میں پھیلا. جین ازم یا جین مت اسپریڈ ود ان انڈیا. جین مت ایک مذہب ہے جو ابھی بھی جو ہے انڈیا میں موجود ہے. اسلام کیم ان دا 8th century and began to spread in the subcontinent. اسلام جو ہے وہ 8ویں صدی میں آیا اور بر صغیر پاک و ہند میں پھیلا. لاسٹ سلائڈ جو ہے وہ آپ کا ورک پیج ہے جس میں آپ کے بک کا ورک پیج جو ہے اس کا سلوشن دیا گیا ہے.